سب سے پہلے تو رجوع اللہ، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے. دعا سنت اذکار کی فارم میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فلسطینیوں کے حق میں دعا قنوت نازلہ پڑھنا، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالنصارى، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. اس قسم کی جو دعائیں قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز. اس کے بعد میں نے تو عرب ملکوں سے ریکویسٹ کی تھی بالخصوص، اور باقی OIC کے مسلمان کنٹری سے بالعموم، کہ مشکل سے 80 لاکھ کے قریب فلسطینی بنتے ہیں، سارے بھی ملائے جائیں. اگر آپ مسلمان ملکوں میں ان کو بانٹیں تو 2-2 لاکھ بھی ایک مسلمان ملک کے حصے نہیں آئے گا. مواخات بھی تو کروائی جا سکتی ہے. ہجرت مدینہ جب ہوئی تو مکے کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر آئے. یہ بھی تو قرآن کی آیات ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں پھیل جاؤ. تو آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں، اپنے ملکوں میں نیشنلٹی دیں. اب رہا یہ معاملہ کہ ان کو واپس وہاں بھیجنا ہے، تو وہاں تو اب رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ. اور دوسرا، اسرائیل مجھے کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا کھنڈرات کے اوپر بھی وہ بمباری کر رہے ہیں. تو فی الوقت تو ان کی جان بچانا یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے ملکوں میں انہیں پناہ دیں گے تو اسرائیل مکمل طور پہ وہاں پہ قابض ہو جائے گا. بھائی وہ پہلے ہی ہو گیا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، نہ وہ پیچھے ہٹے گا. اور وہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے، پورا امریکہ، پوری نیٹو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. فوجی طاقت کے اوپر تو آپ ان کو گرانے سے رہے، سیدھی سی بات ہے. تو اس وقت مواخات والا معاملہ جو نبی اسلام نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا، آج تو ہمارے پاس اتنے اسلامی کنٹریز ہیں، صرف عرب ملکوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے عربیوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہ پریکٹیکلی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بہرحال یہ OIC کو دیکھنے کی ضرورت ہے مواخات والا معاملہ.